حسرت موہانی پیدائش ان کی ہے 1881 عیسوی اور وفات ان کی ہے 1951 عیسوی۔ ان کی غزل ہے، غزل کا پہلا شعر ہے، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ پھولوں کے کھلنے کی وجہ سے، دوسرے مصرے کو دیکھیں گے پہلے۔ پھولوں کے کھلنے کی وجہ سے جس طریقے سے چمن کے اندر خوبصورتی چھا جاتی ہے، اسی طریقے سے محبوب کے آنے کی وجہ سے محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے پوری محفل کے اندر رونق چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد والا شعر ہے، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ حیرت غرور حسن سے، محبوب کی خوبصورتی، محبوب کے حسن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اور محبوب کے ناز و انداز سے، محبوب کے ناز و انداز سے، چال چلن سے بے چینی چھانے لگتی۔ اضطراب مانے بے چینی ہوتا ہے۔ محبوب کے ناز و انداز سے بے چینی سی چھانے لگتی ہے، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ کہتے ہیں محبوب کے رنگ اور روپ بدلنے کو دل نے بھی سمجھ لیا ہے کہ کب محبوب کیسا اور کیا معاملہ کرتا ہے، کیسے پیش آتا ہے۔ حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اور اس کے ناز و انداز، اس کے چال چلن، طور طریقے کو دیکھ کر بے چینی سی چھانے لگتی ہے، لیکن اب دل نے محبوب کی تمام چال اور چلن کو سیکھ لیے ہے۔ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ دیکھو تو چشم یار کی، یعنی محبوب کی، دوست کی جادو بھری نگاہ کو دیکھو کہ جب اس کی ایک نگاہ پڑتی ہے تو پوری انجمن ہوش و حواس، پوری محفل ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، یعنی اس کو دیکھنے والے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ نشو و نمائے سبزہ و گل سے بہار میں، شادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام۔ ایسا لگتا ہے نشو و نمائے سبزہ و گل سے بہار میں، یعنی جب ہریالیاں، جب پھول پودے جب بڑھتے ہیں بہار کے موسم میں، تو شادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام۔ تو ان ہریالیوں کی وجہ سے، شادابی یعنی ہریالیوں کی وجہ سے پورا چمن ہرا بھرا دکھتا ہے، وہ ہریالیاں پورے چمن کو گھیر لیتی ہیں۔ اس کے بعد والا شعر ہے، اچھا ہے اہل جور کیے جائے سختیاں، اچھا ہے اہل جور کیے جائے سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ یہ شعر ملک سے محبت، ملک سے آزادی کے دوران لکھا گیا ہے۔ تو اسی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ظلم کرنے والے، جور مانے ظلم کرنے والے، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ظلم کریں، لیکن ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دل سے ملک کی محبت کم نہیں ہوگی۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائے سختیاں، شاعر کہتے ہیں کہ اچھا ہے اہل یعنی ظلم کرنے والے اپنا ظلم کریں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ یوں ہی شورش مانے ہنگامہ ہوتا ہے، اور حب وطن مانے وطن کی محبت۔ تو جب لوگ ظلم کریں گے تو ایسے ہی لوگوں کے دل میں وطن کی محبت اور زیادہ بڑھے گی، وطن کی محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ پھر اس کے بعد کا شعر ہے، سمجھے ہے اہل شرق کو شاید قریب مرگ، مغرب کے یوں ہے جمع یہ زاغ و زغن تمام۔ تو کہتے ہیں زاغ اور زغن مانے چیل اور کوا، اور شرق مانے یعنی ہمارا جو ملک ہے وہ شرق کہلاتا ہے، مشرق۔ تو
سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مرگ. انگریز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ مرنے والے ہیں، اور پہلے جب کوئی مردہ ہوتا تھا تو اس کے ارد گرد چیل اور کوے جمع ہوتے تھے ان کی لاش کو کھانے کے لیے. تو یہ اہل شرق یعنی یورپ والے انگریز لوگ چیل اور کوے کی طرح ہمیں مردہ سمجھ کر ہمارے ارد گرد آنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھیں اہل شرق کو شاید قریب مرگ، یہ لوگ شاید ہم لوگوں کو مرنے کے قریب سمجھ لیے ہیں، اسی لیے وہ چیل اور کوے کے مانند، وہ انگریز چیل اور کوے کے مانند ہمارے ارد گرد جمع ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر. شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام. تو شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، کہتے ہیں کہ جو حسرت موہانی کا شعر ہے اس میں نسیم ان کے ایک نسیم جو تھے وہ ان کے استاد تھے اور میر بھی ان کے استاد تھے. تو کہتے ہیں کہ جو حسرت کے شعر میں اتنی زیادہ مٹھاس آئی ہے وہ نسیم کی ہے. اور میر سوز اور گداز مانے ہوتا ہے درد، کسی چیز کا درد پیدا ہونا. چونکہ ان کے شعر میں ملک کے لیے درد ہے تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو شعر میں حسرت کے جو شعر میں مٹھاس ہے وہ نسیم کی ہے، اور جو درد ہے وہ میر سے ملا ہے. حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام. کہتے ہیں کہ حسرت تیرے شعر پر تمام شعر فدا ہو جائے، یعنی آپ اتنا اچھا شعر کہتے ہیں کہ آپ کے شعر پہ تمام شعر فدا ہو جائے. ٹھیک ہے.